السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن۔ قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، رواه ابو داود۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ لوگ تم پر ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دے جیسے کھانے والا اپنے پیالہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، کیا ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس وقت تمہاری کثرت ہوگی مگر تم سیلاب کے کوڑا کرکٹ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا، یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ بھائیو اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس بابرکت حدیث پاک کی مجلس میں شرکت کی توفیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ سنی اور کہی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث پاک جو آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے پیش کیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر فتنوں کے زمانے اور ساتھ ساتھ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ذکر فرمایا ہے کہ ایک وقت اور ایک حالات ایسے آئیں گے کہ مسلمانوں کے حالات غیروں کی نظر میں اور غیروں کے ساتھ اس طرح ہوں گے، اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات اس قدر ابتر اور ہلکا ہوگا کہ اس کو جو چاہے گا جس طرح چاہے گا گویا کہ اس کو استعمال کر لے گا، اور اس کے اندر سے وہ ساری ایمان کی جو خوبیاں اور ایمان کی جو ایک خاص اثرات، وہ ساری چیزیں گویا کہ اس کے پاس نہیں ہوں گی۔ لہذا اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سلسلے میں چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر کفار اور دوسرے لوگ مسلمانوں کو اپنے مفاد کے خاطر اور اپنی ضرورت کے استعمال کے خاطر لوگ اس کو اب دعوت دیں گے،
اور لوگ ان کے مفاد اور ان کے غرض کو پوری کرنے کے لیے لوگ دوڑ پڑیں گے، اور پھر وہ لوگ جس طرح سے چاہیں گے ان کو گویا کہ استعمال کریں گے۔ آج اگر ہم ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات پر، اور ہم سب اپنے اس زمانے کے حالات پر، تو بالکل یہ حدیث پاک اظہر من الشمس ہے، یعنی بالکل صحیح بات۔ آج غیر لوگ مسلمانوں کو اپنی ضرورت، اپنے مفاد اور اپنے استعمال کے لیے سیاسی طور پر ہو یا کسی اپنی ذاتی مفاد اور مقصد کے تحت ہو، آج مسلمانوں کو لوگ اپنی طرف بلا رہے ہیں اور اس کو دعوت دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو بالکل سمجھ اور نہ سمجھ دونوں حالات میں لوگ بالکل اس طرح دوڑے جاتے ہیں جیسے کوئی بھوکا کھانے کے پیالے کی طرف لپک رہا ہو۔ لہذا آج مسلمانوں کے حالات بالکل اسی طرح ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے مفاد کی خاطر اور اپنی دنیاوی زندگی اور غرض کو پوری کرنے کے لیے لوگ ایمان تک کے سودا کر کے غیروں کے حوالے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بوڑھے، کیا بڑے، کیا جوان، کیا عورت، کیا مرد، کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، آج ایک بڑی تعداد اسلام سے دور ہو کر کے غیروں کے حوالے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ زمانے کے لوگ اور خاص کر مسلمان اس کو ایک جدید زمانہ اور نیا طرز سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ کہہ کر کے اپنے آپ کو چھٹی کر لیتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، زمانہ ایسا ہے، اس لیے اس طرح اگر ہو رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا بڑی تعداد میں مسلمانوں کا مرتد ہو جانا، خاص کر نوجوان نسلوں اور طبقوں کا مرتد ہو جانا، یہ ساری باتیں یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بالکل سچ اور برحق ہے۔ اسی بابرکت مجلس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا اس وقت مسلمان اپنے تعداد کے اعتبار سے بالکل کم ہوں گے؟ کیا ان کی تعداد بالکل مختصر ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بہت تعداد ہوگی، کثرت سے لوگ ہوں گے، اور اتنی تعداد شاید کہ کبھی مسلمانوں کی ہوئی ہوگی۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب تعداد ہوگی، جیسا کہ آج ہم اور آپ خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے پاس مال و دولت بھی خوب ہے۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اسباب و سامان بے شمار ہیں۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے لیے دینی ادارے بہت زیادہ ہیں۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے پاس مساجد و مدارس کی کثرت ہیں۔ کل کے مقابلے میں آج مسلمانوں کے پاس میں تعلیم گاہیں بہت ہے، پڑھنے پڑھانے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لہذا یہ ساری تعداد ہونے کے باوجود بھی آج آخر مسلمان کمزور اتنا کیوں ہے؟ آج مسلمان اتنا بزدل کیوں ہے؟ آج مسلمان کو جو چاہتا، جہاں چاہتا، جس طرح چاہتا استعمال کر لیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ نہ مال کی کمی ہے، نہ تعداد کی کمی ہے، نہ ذرائع اور اسباب و ابلاغ کی کمی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعداد تو کثرت سے ہوگی مگر مسلمان اتنا ہلکا ہوگا، مسلمان معاشرتی زندگی کے اعتبار سے گویا کہ حالات اور وقت کے اعتبار سے
اتنا ہلکا ہوگا جیسے سیلاب کے کوڑا اور کرکٹ ہوتے ہیں۔ یعنی جب سیلاب یعنی پانی بہتا ہے، چاہے وہ ندیوں کی شکل میں ہو یا سمندر و دریا کی شکل میں ہو، پانی جب بہتا ہے اور پانی کے کثرت ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر میں گرے ہوئے سوکھے ہوئے پتے تنکے پانی کے اوپر میں بہتے چلے جاتے ہیں، اور جدھر پانی کا جھونکا ہوتا ہے ادھر اس کو جا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آج مسلمان کے حال ہے۔ تعداد ہونے کے باوجود اپنے عملی زندگی کے اعتبار سے، دین کی دوری کے اعتبار سے، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے، معاملات اور عبادات کی خرابی کی بنیاد پر آج مسلمان اندر سے اتنا ہلکا ٹوٹا ہے، اتنا کھوکھلا ہے، جیسے کہ غبارہ ہے، اور غبارے میں ایک ہلکے سے اگر سوراخ کر دیا جائے تو پھر اس کی ساری حیثیت بلندی سے نیچے ہو جاتی ہے اور پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ بس اسی طرح سے آج ہمارے اور آپ کی حالات ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑے کرکٹ کی طرح ان کی حیثیت ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں، آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا آج مسلمان ہلکا کیوں ہو گیا؟ میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مسلمان اس لیے ہلکا ہو گیا ہے کہ 3 معاملات پہ مسلمان نہایت ہی کمزور ہے۔ اپنے ایمان کے اعتبار سے مسلمان بہت کمزور، تذبذب کے شکار ہے، وہ شرک اور بدعت کے دل دادہ بن گئے ہیں، اور اللہ کا یقین اور بھروسہ چھوڑ کر کے نہ جانے کہاں کہاں وہ شرک کرتے پھرتے چلتے ہیں، اور کہاں کسی کو حاجت روا، مشکل کشا اور اپنی ضرورت کو پوری کرنے والا ایک خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ لہذا ایمان کے اعتبار سے مسلمان نہایت ہی کمزور، عبادات کے اعتبار سے مسلمان نہایت ہی کمزور۔ 95% ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ بالکل عبادت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 90% مسلمان بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لہذا جہاں سے ایک روحانی طاقت، قوت، اللہ کی رحمت اور اس کی طرف سے خاص عنایات ہونی چاہیے، ان کمیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے آج مسلمان محروم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہلکا پن کی یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے معاملات میں نہایتی گھٹیا طرز اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اپنے معاملات میں اتنے خراب زندگی پیش کرتے ہیں، اپنے معاملات میں اس قدر کمزور ہے کہ دھوکہ، فریب، دروغ، جھوٹ پن، یہ ساری چیزیں اپنے معاملات زندگی میں داخل کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک یہ بالکل ہلکے ہیں۔ اور جو آدمی اور جو قوم اللہ کے نزدیک ہلکا ہو جائے تو پھر اللہ اس کو دنیا کے ہر طبقے میں ہلکا کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا اندر سے جو ایمانی قوت ہونی چاہیے، عبادات کے جو ایک روحانی طاقت ہونی چاہیے، معاملات کے اعتبار سے جو صفائی اور اس سے جو خوبیاں ہونی چاہیے، ان ساری چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کوڑے کرکٹ کی طرح آج ہیں۔ دیکھنے میں تو بھیڑ ہے، دیکھنے میں تو مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں، دیکھنے میں تو عیدگاہ بالکل بھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں اخلاص نہیں، خلوص نہیں۔ دیکھنے میں تو لاکھوں کا مجمع حاجیوں کا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کھوکھلا پن ہے اور اس کے اندر میں کوئی جان اور طاقت نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتا دی، پوچھنے والے کے سوال کا جواب دیا، تعداد تو بہت ہوگی، کثرت سے لوگ ہوں گے، لیکن کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے۔ جس طرح سے بے شمار پتے گرے ہوئے، بے شمار کوڑے کرکٹ گرے ہوئے پڑے ہوئے سیلاب اور پانی کے جھونکوں میں بہہ جاتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آج مسلمان اسی طرح کبھی ادھر ان کو پھینک دیا جاتا ہے، کبھی ادھر اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے، کبھی اس کو کہیں کا نہیں رہنے دیا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو اہم بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسے موقع اور ایسے حالات میں جب مسلمان اتنا ہلکا ہو جائیں گے تو ایک اور وجہ یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین جو ایک رعب و دبدبہ مسلمانوں کو خاص عطا فرماتا ہے، ایمان اور عمل اور عبادت و معاملات کی بنیاد پر وہ اللہ رب العالمین اس سے اس کو چھین لے گا، جس کی وجہ سے دشمنوں کے دل میں مسلمانوں کے جو رعب و دبدبہ ہونی چاہیے تھی وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کے رہے گی۔ اور ایک خاص وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہوگی کہ مسلمان ایمان میں بھی کمزور، مسلمان عبادات میں بھی کمزور، مسلمان معاملات میں بھی کمزور، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی ایسے حالات میں اور اس وقت مسلمانوں میں یہ دو کمزوریاں آ جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت رگ و ریشے میں داخل ہو جائے گی، وہ ہمیشہ دنیا کے چکر میں لگے رہیں گے، دنیا کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیں گے، دنیا کی حقیر سی حقیر چیز سے اتنی اس کو محبت اور لگاؤ ہوگی کہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، نہ اس کو کسی طرح سے آخرت کی فکر، نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور نہ دین کی کوئی قدر، نہ اسلام کی کوئی اہمیت، اس کے سامنے صرف دنیا دنیا اور دنیا کی محبت، جس کی بنیاد پر اللہ کی نظر سے اس وقت میں لوگ گر جائیں گے۔ دوسری بات بزدلی کی یہ کہ وہ موت سے بہت ڈریں گے اور موت سے کراہیت نفرت کریں گے۔ لہذا آج ان دونوں چیزوں پر ہم اور آپ اگر غور کرتے اور دیکھتے ہیں تو اللہ اکبر، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد مدینہ طیبہ کی اس سرزمین سے ارشاد فرمایا تھا، آج وہ دونوں چیزیں ہم مسلمانوں میں داخل ہو چکی ہیں۔ کیا عالم، کیا غیر عالم، کیا حاجی، کیا غازی، کیا نمازی، ہر ایک کے دل میں دنیا اتنی محبت کر گئی ہے اور ہم دنیا کے اتنا دل دادا ہو گئے ہیں، نہ ہمیں حلال، نہ ہمیں شریعت اور نہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی کوئی پرواہ اور کوئی خیال نہیں، بلکہ بس ایک ہی چیز دنیا دنیا ہے، اور یہی چیز ہم سب کو اپنے لیے ایک نقصان کا ذریعہ ہے۔ لہذا دوسری بات، موت سے اس قدر ڈر اور خوف اور اس قدر اس سے گھبراہٹ اور ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز اور اس کی خبر اور اس کی حالات میں ہم اس قدر ڈر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے وہ اللہ کا جو یقین کہ موت صرف اور صرف اللہ ہی عطا فرماتا ہے، جب تک کہ اللہ کسی کو موت نہ دے کوئی کسی چیز سے کسی کو موت ہو نہیں سکتی ہے۔ لہذا موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، لہذا آدمی جب موت سے ڈرنے لگتا ہے اور اس سے کراہیت کرنے لگتا ہے تو اس کے دلوں سے آخرت کی فکر اور ڈر نکل جاتی ہے، اور پھر وہ آدمی بزدل ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا ایک ٹھنڈی سی ہوا سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے، ایک تنکا کے کھڑکنے سے بھی وہ آدمی ڈرنے لگتا ہے، کسی کافر و مشرک اور کسی دشمن کے تھوڑی سی حالات اور اس کے رعب و دبدبہ کی بنیاد پر وہ ڈر جاتا ہے، ہلکی سی بیماریوں کی حالات میں وہ اپنے آپ کو گھبرا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان کی کوئی قدر دنیا میں نہیں ہے۔ آج یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ہلکا بنا ہوا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس طرح سے چاہتا ہے، لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور مسلمان اس کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ علامت قیامت میں سے ہے، اور آج یہ ساری چیزیں ہم اور آپ بہت ہی غور سے دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ایسے حالات میں ہم کو اور آپ کو چاہیے
کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے، دنیا کی محبت سے زیادہ آخرت کی محبت اور اس کی فکر کرے، اور موت سے ہرگز نہ ڈرے ورنہ بزدل ہو جائیں گے۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو کامیاب دنیا میں بنا دیے تھے کہ کبھی بھی وہ ڈرتے نہیں تھے اور کبھی بھی اس طرح کے حالات اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ ہمیشہ وہ توکل علی اللہ پر بالکل جان و مال کے ساتھ ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اسی لیے ہمارے اس ملک میں جب آزادی کے حالات میں علماء جب شہید کیے جا رہے تھے تو کسی انگریز کہنے والا نے کہا تھا، ان کو مار کر کے کیا کرو گے، یہ تو کفن ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں۔ لہذا جب ایسی حالات اور ایسی چیزیں مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی عظمت، اسلام کی اہمیت، اللہ پر یقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مکمل اعتماد، تو انشاءاللہ ایک مسلمان خوشحالی زندگی گزار سکتا ہے، عزت و احترام کی زندگی دنیا میں گزار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آگے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 ایسی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ان سے ہمیشہ بچو، یہ نہیں بچو گے تو اس کی وجہ سے ہلاکت بالکل طے ہے۔ حدیث پاک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کے خیانت بالکل عام ہے اور اس کا مسلمان اپنے لیے ایک ہنر سمجھ کر کے اس کام کو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے دشمنوں کا ڈر، خوف، دہشت ہمارے اور آپ کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا خیانت کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ خیانت اس قدر ہے کہ آدمی اپنے قریب سے قریب ترین لوگ، رشتہ دار لوگ، یہاں تک کہ ماں باپ، بیٹے، شوہر، بیویوں سے بھی اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں۔ لہذا خیانت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ خیانت کا معاملہ صرف مال سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ بہت سارے معاملات سے بھی ہیں۔ ایک کی کوئی بات خاص سن کر کے راز میں رکھنی چاہیے تھی لیکن آج اس کو عام کر دیا جاتا ہے، یہ بھی خیانت میں داخل ہے۔ جس آدمی کے کام کی ذمہ داری اگر کچھ دی گئی ہے اور اس کا وقت متعین ہے لیکن وہ آدمی اس وقت اور اس میں کچھ نہ کمی اور زیادتی کر دیتا ہے، خیانت یہاں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ لہذا خیانت میں آج ہم سب گھرے ہوئے ہیں، چاہیے کہ اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات، آج جو دیکھ رہے ہم دنیا میں موت کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس قدر موت کی کثرت ہے اور دنیا اس کو ایک بیماری اور بلا سمجھ کر کے رات و دن کی کوششوں سے طرح طرح کی علاج اور دوائیاں تیار کی جا رہی ہے، لیکن جو اصل وجہ ہے اس راستے کو، اس دروازے کو لوگ بند کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب زنا عام ہو جائے دنیا میں تو موت کی کثرت ہونے لگتی ہے۔ اس وقت نہ کوئی دوائی کام آئے گی، نہ اس وقت کوئی تدبیریں کام آئے گی، نہ اس وقت میں کوئی اس طرح کے ہاسپٹل اور کسی طرح سے کوئی علاج کرنے والا کا علاج کام آئے گا۔ یاد رکھیے، سب غیبی طور پر اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ لہذا آج کثرت سے لوگ زنا کے کاموں میں مبتلا ہے۔ پوری دنیا اس کو ایک فیشن بنا لی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس وقت میں اس کو اتنا آسان کر کے پیش کر دیے ہیں کہ اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہیں اور اسی کو اپنی زندگی کا ایک ہنر اور ایک خوبصورت زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ لہذا جب ایسے حالات آئیں گے تو ہم اگرچہ موت کو کوئی بیماری کا نام دے کر کے اپنا پلہ اگر جھاڑنا چاہیں گے تو یاد رکھیے کبھی بھی وہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب زنا کثرت سے، زنا عام، تو پھر موت بھی کثرت سے ہوگی۔ لہذا آج تو حالات ایسے ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام کی گنتی دیکھیے، موت کی کثرت ہے، موت کی کثرت ہے۔ تیسرا ایسا عمل اور تیسری چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی تو اللہ رب العالمین رزق کو روک دے گا، رزق کا دروازہ بند کر دے گا۔ لہذا غیروں کی بات چھوڑیے، ہم سب ایمان والے کہلاتے، مسلمان کہلاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی ہم توجہ کریں تو پتہ چلے گا ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں کہاں کہاں کمی کی جا رہی ہے، اور کس قدر اس میں خیانت سے کام کیا جا رہا ہے، کس قدر اس کو چوری کے ذریعے سے ایک ہنر سمجھ کر کے کام کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ہزاروں دکانیں چلانے والے، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے دولت مند لوگ بھی آج سب کچھ ہونے کے باوجود وہ پریشان ہیں۔ اور رزق کی برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رزق کی کمی ہو جائے گی، رزق خوب ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں خوب ہوگی، اس کا کوئی کمی نظر نہیں آئے گی، لیکن اس کھانے سے کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ جتنا کھائیں گے بیماریاں بڑھے گی، لوگ جتنا کھائیں گے اس سے سستی اور کاہلی پیدا ہوگی، جتنا لوگ کھائیں گے اتنے اس میں بدعمالی اور بے حیائی کی کیفیت پیدا ہوگی، لوگ جتنا کھاتے چلے جائیں گے اتنے ہی وہ گناہ میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا آج کوئی گھر گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو، لیکن کمی کیا ہے؟ کھانے کے بعد میں ایک مسلمان کے نزدیک اور مسلمان کے اندر سے وہ ساری خوبیاں نکل کر کے باہر ہو جاتی ہے جو کھانے کے بعد میں حاصل ہونی چاہیے تھی، لہذا عمل چلا جاتا ہے۔ روزی کی برکت کا مطلب یہ ہے اس کے دلوں سے اللہ کے ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف اس کا دل راغب نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر بے حیائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی وجہ سے روز نئی نئی بیماریاں سامنے آنے لگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں خیر و برکت کے روکنے کی مثالیں علماء محدثین پیش کرتے ہیں۔ لہذا یہ نہ سمجھیے کہ آج ہمارے پاس میں کھانے پینے کی چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن پھر ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھانے کے بعد اگر نماز کی توفیق نہ ملے، اس کھانے کے بعد اگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے، اس کھانا کھانے کے بعد میں سچ بولنے کی توفیق نہ ملے، اس کھانا کھانے کے بعد حیا داری نہ آئے، تو سمجھ لیجئے یہ کھانا ایک بھوسے کی طرح ہے، اور ایک کھانا بالکل ایسا ہے جیسے جانور جہاں چاہتا اپنا پیٹ بھر لیتا ہے لیکن اس سے کوئی حاصل نہیں۔ لہذا آج یہی ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے نزدیک موجود ہے، اسی لیے رزق کی برکتیں اللہ روک دیا ہے۔ اور اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیصلے لوگ غلط کرنے لگیں گے تو پھر اللہ رب العالمین فساد اور خون ریزی کو عام کر دے گا۔ لہذا آج چھوٹی عدالتوں سے بڑی عدالتوں تک، نجی فیصلوں سے لے کر کے انفرادی فیصلوں تک کے، اجتماعی فیصلوں تک کے، میرے بھائیو بزرگوں غور کریں تو انصاف کا خون ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور عدل و انصاف دور دور نظر نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے مقدمات، جتنی عدالتیں، جتنے قانون بنتے جا رہے ہیں، اتنے ہی فساد اور خون ریزیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جہاں سے انصاف ملنا چاہیے تھا مظلوم کو، جہاں سے انصاف ملنا چاہیے تھا کمزور کو، جہاں سے انصاف ملنا چاہیے تھا ایک انصاف والے کو، لیکن ان کو انصاف نہیں دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ میں حق اور عدل کو فیصلے نہیں کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ نہ انصافی کا عمل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فساد بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فساد روکنے والے کے ساری کوششیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود خون ریزیاں، قتل و غارت کہیں بند ہونے کا نام نہیں آ رہا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین ایسے حالات میں ایسی چیزیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے کہ دشمن کو اللہ اس وقت مسلط کر دیتا ہے جب قوم یعنی خصوصاً مسلمان اپنے عہد و پیمان پر قائم نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ وہ اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ جو وعدہ اللہ سے کیا اس کو توڑ دیتا ہے، جو وعدہ اللہ کے رسول سے کیا اس کو توڑ دیتا ہے،
آپس میں جو عہد و پیمان ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ آج ایک نئی چیز کی عہد کی جاتی ہے، صبح الگ تو شام اس کو توڑ دیا جاتا ہے۔ آپس کے اندر میں صلح و صفائی دور دور نظر نہیں آتی ہیں، جس کی بنیاد پر میں آج اللہ رب العالمین دشمنوں کو ہم سب پر مسلط کر دیا ہے۔ لہذا یہ 4 ایسے خطرناک گناہ ہیں میرے بھائیو بزرگوں، آج پورا مسلمان کا معاشرہ اس کے لپیٹ میں ہے۔ اگر خیر چاہتے ہیں، اگر امن چاہتے ہیں، اگر سکون چاہتے ہیں، آخرت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں، ان 4 گناہوں سے ہم سب کو بچنا ہے۔ تبھی ہم دشمن کی نظر میں کامیاب ہوں گے، تبھی اللہ ہم کو دشمنوں کے زد سے حفاظت فرمائے گا، تبھی ہم اور آپ اپنی ذلت اور رسوائیوں سے غیروں کی نظر سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے، ہم کو اور آپ کو دشمن اسی طرح استعمال کر کے ہمیں اور آپ کی تمام اسبابوں اور تمام ذرائع ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ لہذا اللہ کی طرف لوٹ کر کے آئیے اور ان خرافات اور ان جیسے گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کیجیے، اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد اور نصرت کے طلبگار بنیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین پھر وہ دور لوٹا دے گا، پھر وہ نعمتیں اور اپنی رحمتیں عطا فرما دے گا جب ہم اس کے لائق بنیں گے اور لینے کی حیثیت رکھیں گے تب۔ ورنہ اللہ رب العالمین اگر اپنی رحمتوں کو روک دیا، اپنی نصرت کو روک دیا اور اپنی خیر و برکت کی چیزوں کو روک دیا تو پھر یاد رکھیے دنیا کتنا بھی پھر لیں گے ہم لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔